بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا واقعہ ایک کفن چور کا ہے جو عجیب و غریب ہے۔ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ جب ایک کفن چور نے ایک قاضی کا کفن چرا لیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور پہلی مرتبہ چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ حضرت ابو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار ایک اندھا فقیر تھا، مگر حیران کی بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنی آنکھیں چھپا کر رہتا تھا اور بھیک مانگتا پھرتا تھا۔ لیکن اس بھکاری کے سوال کرنے کا انداز کچھ الگ ہی تھا۔ وہ صدا لگا کر کہتا جاتا، جو بھی مجھے بھیک دے گا اسے میں ایک عجیب بات بتاؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا اسے میں عجیب چیز دکھاؤں گا۔ اس فقیر کے اس طرح صدا لگا کر بھیک مانگنا کافی مقبول ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابھی تک میرا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا کہ اتنے میں نے ایک صدا سنی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، میں ایک اندھا فقیر ہوں، جو مجھے کچھ دے گا اسے میں عجیب بات بتاؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا اسے میں کچھ عجیب چیز دکھاؤں گا۔ یہ سن کر میں آواز کی طرف چل دیا۔ اتنے میں میری نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگ رہا تھا۔ ایک راہگیر رکا اور اس بھکاری کے ہاتھ میں کچھ سکے رکھ دیے جو اس کے حساب سے زیادہ تھے۔ میں یہ دیکھ کر اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا کہ یہ فقیر اس سے کیا سنائے گا اور اسے کیا دکھائے گا۔ سکے ہاتھ میں لے کر اس فقیر نے کہا، میں تمہیں ایک عجیب چیز دکھاتا ہوں۔ اپنی آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل نہیں تھی، بلکہ آنکھوں کی جگہ دو سوراخ تھے جس میں سے آر اور پار صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس فقیر نے کہا، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ یہ میری آنکھوں کی داستان ہے۔ میں ایک تندرست نوجوان ہوا کرتا تھا، لیکن میری بدبختی یہ تھی کہ میں ایک کفن چور تھا، اور کفن چور بھی بڑا نامی گرامی تھا۔ میرے بارے میں میرے شہر کے لوگ سبھی جانتے تھے کہ میں مردے کے دفن ہوتے ہی پہلی رات میں کفن چرا لیتا ہوں۔ لوگ اس وجہ سے مجھ سے خوف کھاتے تھے اور مجھے ہوست کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن مجھے اس رعب اور دبدبے پر بہت ناز تھا کہ لوگ مجھ سے خوف کھاتے ہیں، اور جب میں چلتا تھا تو تکبر کے ساتھ چلا کرتا تھا۔ لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن ان سب کا مجھ پر کچھ اثر نہیں پڑتا تھا۔ مجھے تو خود کوئی خوف خدا نہ تھا، اور کوئی اللہ والا مجھے سمجھاتا یا نصیحت کرتا تو کرتا بھی کیسے؟ وہ سب مجھ سے بہت ڈرتے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ویسے عام انسان دن کو روشنی میں قبرستان جانے سے ڈرتا ہے، اور میں رات میں جاتا ہوں، اور وہ بھی ایک تازہ دفن ہوئے مردے کے قبر میں گزرنے والی پہلی رات میں، جس وقت معاملہ حساب و کتاب کا ہوتا ہے۔ میں جا کر اس کا کفن چرا لیا کرتا تھا اور اس کفن کو بیچ دیا کرتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ سبھی مجھے کسی شیطان سے کم نہیں سمجھتے تھے، اور لوگ مجھ سے ڈرتے تھے۔ جب بھی کسی کا کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہوتا تو انہیں اس بات کا مکمل یقین ہوتا تھا کہ دفن ہوتے ہی میں اس کا کفن چرا لوں گا۔ لوگ کئی کئی راتوں تک اپنے دفنائے ہوئے مردے کا خیال کرتے تھے، قبر پر بیٹھ کر راتوں رات پہرا دیتے تھے کہ کہیں میں آ کر کفن نہ چرا لوں، اور جب بھی کوئی مردہ قبرستان میں دفن ہو جاتا تھا اور پہلی رات اس کے پاس کوئی نہ ہوتا تو میں جا کر اس کا کفن چرا لیتا تھا، اور ہمیشہ میں ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک بار کچھ ایسا ہوا جس کے بعد سے سب کچھ بدل گیا۔ ہمارے شہر کا قاضی بہت بیمار ہو گیا، بیماری بھی ایسی کہ اسے خود اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ایک روز اس قاضی کا خادم میرے پاس آیا
اور مجھے قاضی کا پیغام دیتے ہوئے کہنے لگا کہ قاضی صاحب بہت بیمار ہیں مگر وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگلے ہی روز قاضی صاحب کے پاس میں پہنچ گیا۔ قاضی جانتا تھا کہ میں ایک کفن چور ہوں، اسی لیے قاضی نے مجھ سے 100 دینار دیے اور کہنے لگا دیکھو میں جانتا ہوں کہ میرا وقت بہت قریب ہے، بس میں ان 100 دینار کے بدلے اپنے کفن کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس رقم کے بدلے اس کے مرنے کے بعد اس کا کفن نہیں چراؤں گا۔ کافی دن گزر گئے۔ پہلے تو قاضی سخت بیمار رہا، لیکن پھر اس کی طبیعت بہتر ہونے لگی اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اور وہ ٹھیک ہو جانے کے بعد تندرست بھی ہو گئے۔ لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد قاضی اچانک بیمار ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ مجھے اس بات کا پتہ چلا اور پورا شہر اس کے جنازے میں شامل ہوا۔ میں بھی گیا۔ مجھے اس وقت کفن چرانے کا خیال آیا، مگر دل میں سوچا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا اور پھر اس نے مجھے بدلے میں معاوضہ بھی دیا تھا۔ لیکن پھر دماغ پر شیطان سوار ہو گیا اور میں نے سوچا کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب وہ پہلے بیمار ہوا تھا اور اس بار تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا، اب وہ دوبارہ بیمار ہوا تھا اور اس کی قیمت تو مجھے نہیں دی گئی ہے۔ بس میں نے اس کا بھی کفن چرانے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ میں دبے قدموں کے ساتھ قبرستان پہنچا اور قاضی کی قبر کو ہٹانا شروع کر دیا۔ جلد ہی میں نے مٹی ہٹا لی اور جیسے ہی میں نے اس کی قبر کھولی، قبر میں عذاب کے آثار ظاہر تھے۔ میں نے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ قاضی اپنے قبر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے گھٹنوں میں درد کی شدت ہوئی اور تورند میری آنکھوں میں انگلیوں جیسی کوئی چیز تیزی سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی، یہاں تک کہ وہ میری آنکھوں کے آر پار ہو گئی اور میں اسی وقت اندھا ہو گیا۔ کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا تھا، اے خدا کے دشمن، اللہ کے رازوں پر سے یہ پردہ اٹھانا چاہتا ہے۔ بس یہ میری سرکشی کا عبرتناک انجام تھا کہ میں اندھا ہو گیا۔ اب یہ صدا میں اسی لیے لگاتا ہوں تاکہ جو بھی مجھے بھیک دے میں اسے اپنی داستان سنا کر اسے سبق دے سکوں، کیونکہ شیطان کسی وقت کسی پر بھی غالب آ جائے۔ کب شیطان کسی کو گمراہ کر دے کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ نے مجھے میرے ہی جیسے کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا۔ محترم عزیز دوستو، واقعے میں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رازوں کو راز رہنے دیجیے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے ان کاموں سے خود کو بچا کر رکھنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ کائنات میں ہزاروں قسم کے راز ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے۔ جب جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی قانون کے خلاف جاتا ہے، انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے وہ کام لے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہو۔ اللہ ہمیں ان کاموں سے بچائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کومنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔